ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق واکرم المرسلین وعلی اہلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج کی ہماری اس مجلس اور نشست کا جو موضوع ہے وہ ہے بچوں کی تربیت، یعنی ہم اپنے اولاد کی تربیت کیسے کریں۔ بچوں کی تربیت والدین کی ایک ذمہ داری ہے اور اولاد کا ایک حق بھی ہے۔ بچوں کی تربیت میں دو اصول بہت اہم ہیں، ایک یہ کہ ان کے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنایا جائے، اور ایک یہ کہ ان کی عبادت کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ بچوں کا تعلق اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے اچھا بن جائے، یہ اسی صورت ممکن ہے جب کہ ہم ان کی عبادت کو بہتر بنا لیں، اور بچوں کا تعلق اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے ہمجولیوں کے ساتھ اچھا بن جائے، یہ اسی صورت ممکن ہے جب کہ ہم ان کے رویوں کو اچھا بنا لیں۔ آج کی اس نشست میں ہم بچوں کی عبادت کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے کہ ایک بچے میں آپ عبادت کی عادت یا عبادت کا ذوق کیسے بیدار کر سکتے ہیں۔ بچے کے اندر ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ کسی چیز کی جو موٹیویشن ہے وہ دو وجوہات سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک بچہ جب بھی کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے پیچھے دو موٹیوز، دو اسباب ہو سکتے ہیں۔ بچے کا عمل کبھی شعوری نہیں ہوتا، کیونکہ شعور جو ہے وہ بلوغت کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ بچہ جب تک چھوٹا ہے اس وقت تک یا تو والدین کے ڈر کی وجہ سے کوئی عمل کرتا ہے یا کسی لالچ میں آ کر عمل کرتا ہے۔ تو بچے کی تربیت یا تو آپ اس کو کسی چیز کا لالچ دے کے بہتر طور پہ کر سکتے ہیں، یا پھر اس کو ڈرا دھمکا کے بہتر طور پہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب کہ وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور 10 سال کے جب وہ ہو جائیں اور پھر بھی نماز ادا نہ کریں تو پھر ان کے اوپر سختی کرو۔ تو گویا کہ نماز کا عادی اگر آپ نے بچوں کو بنانا ہے تو اس میں بھی دو طریقے ہیں۔ 7 سال کی عمر میں ان کو پیار و محبت سے راغب کرنا شروع کر دیں، ترغیب دینا شروع کر دیں، نماز کی طرف مائل کرنا شروع کر دیں۔ 10 سال کی عمر میں پہنچ کے ان کو ڈانٹ ڈپٹ اور سختی سے نماز کی طرف لے کر آئیں۔ اگر آپ نے 16 یا 17 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دیا تو وہ کبھی بھی آپ کی بات سنجیدگی سے نہیں سنے گا، اور پھر اس وقت آپ اگر مولانا صاحب سے شکایت کریں گے کہ میرا بچہ میری نصیحت کا اثر نہیں لیتا، تو یہ آپ کی غیر ذمہ داری تھی کہ جس وقت بچے کی تربیت کرنے کا وقت تھا، یعنی 7 سال کی عمر، اس وقت آپ نے اس کی تربیت نہیں کی، جب کہ وہ بچہ آپ کا اثر قبول کرنے کے لیے بہترین عمر میں تھا۔ اس وقت آپ نے دوسرے کاموں کی طرف زیادہ توجہ دی۔ 7 سال کی عمر میں بچے کو کہنا شروع کر دیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی۔ 8 سال کی عمر میں اس کو ترغیب دینا شروع کر دیں۔ 9 سال کی عمر میں کچھ اس کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیں، اور 10 سال کی عمر میں اگر وہ سختی، اور 10 سال کی عمر میں اگر وہ نماز نہ پڑھے تو پھر اس کے اوپر سختی کرنا شروع کر دیں۔ تو اگر پہلی مرتبہ ہی 10 سال کی عمر میں آپ اس کو نماز پڑھنے کا کہیں گے تو وہ اتنی جلدی آپ کی بات نہیں مانے گا۔ تربیت ایک لانگ پروسیس ہے، بچے ایک دن میں نہیں سدھرتے، بلکہ بڑے بھی ایک دن میں کبھی بھی نہیں ٹھیک ہو جاتے۔ لمبے عرصے تک آپ کو کسی کی تربیت کرنی پڑتی ہے۔ میرے بچے نے ایک دفعہ مجھ سے فلائنگ ہیلی کاپٹر مانگا کہ آپ مجھے اڑنے والا ہیلی کاپٹر لے دیں۔ میں نے اسے کہا کہ بچے یہ ایک مہنگا کھلونا ہے، آپ کو اس صورت میں لے کے دوں گا جب کہ آپ 40 دن تک نماز پڑھو گے۔ تو اب وہ 8 سال کی عمر میں تھا، اب اس کے اندر نماز کی اتنی محبت نہیں تھی، اسے نہیں معلوم کہ نماز کا اسے کیا ریوارڈ ملنے والا ہے، کیونکہ نماز کا ریوارڈ تو آخرت میں ہے۔ بچے کو عجلت کا، جلدی کا ثواب اور جلدی کا ریوارڈ چاہیے۔ تو اب اسے جب یہ معلوم ہوا کہ 40 دنوں بعد اسے اس کا من پسند کھلونا مل جائے گا، اور بہترین کھلونا، مہنگا کھلونا، تو اس نے 40 دن تک نماز پڑھنے کی ٹھان لی۔ میں نے اسے ایک ورک شیٹ بنا دی جس کے اوپر 40 دنوں میں 5 وقت کی نمازوں کا ایک ٹائم ٹیبل تھا، آگے اس کے سگنیچر تھے، اور گھر میں ایک دروازے کے اوپر وہ پیج لگا دیا، اس کو پیسٹ کر دیا۔
مجھے امید نہیں تھی کہ وہ پڑھ لے گا، لیکن 40 دن کے بعد وہ پیج میرے پاس لے آیا اور کہنے لگا کہ میں نے 40 دن کی نماز پڑھ لی ہے۔ اب میں نے اس میں اس حکمت کو ملحوظ رکھا کہ اس کو یہ کہہ دیا کہ کم از کم فرض پڑھ لینا، بھلے سنتیں ادا نہ بھی کر سکو۔ تو گویا کہ اس طرح سے اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ آہستہ آہستہ کسی لالچ سے، کسی ترغیب سے ان کو دین کی طرف لے کر آنا چاہیں، تو ہم انشاءاللہ ان کو بہت ساری نیکیوں کا عادی بنا سکتے ہیں۔ اب 40 دن کے بعد اسے کھلونا تو مل گیا، لیکن اس نے نماز پڑھنا نہیں چھوڑی، بلکہ 40 دن میں جب اس کے اندر موٹیویشن تھی، وہ کھلونا لینے کی تھی، تو اس میں اس نے ایک اور کام کیا کہ اس نے 5 وقت نماز میں 5 وقت وضو میں رہنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اب اس نے بہت سارے کام کرنے تھے، کھیلنا بھی تھا، کارٹون بھی دیکھنے تھے، گیمیں بھی کھیلنی تھی، اسکول بھی جانا تھا، ٹیوشن بھی پڑھنی تھی، تو ہر وقت کی وضو میں اس کا وقت ضائع ہو رہا تھا۔ تو اس نے 5 وقت وضو میں رہنا شروع کر دیا تاکہ جلدی سے نماز ادا کر لے۔ تو اب 40 دن کے بعد بعض دفعہ میں نے دیکھا کہ وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا ہے، کھڑا ہے اور گیمز کھیل رہا ہے یا وہ کارٹونز دیکھ رہا ہے، تو اچانک اذان کی آواز ہوئی، اس نے جائے نماز پاس پڑھی تھی، اس کو نیچے بچھایا وضو میں، تو وہ پہلے ہی تھا اور جلدی سے نماز ادا کر لی۔ تو اس کی والدہ نے مجھ سے کہا کہ لگتا ہے یہ آپ کے ڈر سے نماز پڑھتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ نماز اس کی عادت بن چکی ہے، اسے میرا ڈر نہیں ہے اور نہ ہی میں اس خوش فہمی میں ہوں کہ یہ اللہ کے ڈر سے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو بچوں کے رویوں کے اوپر، بچوں کی سائیکالوجی پہ غور کریں، ان کے ایٹیٹیوڈز کے اوپر غور کریں کہ بچوں کے اوپر کن چیزوں کا کیسے اثر ہوتا ہے۔ ایک بات جو اس لیکچر کے اندر اہم ہے وہ یہ کہ ایک چیز جب بچوں کی عادت بن جائے تو بچے کے لیے اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ بچے سے فیڈر بھی بڑے مشکل سے چھڑواتے ہیں، تو نیکی کو اپنے بچوں کی عادت بنا دیں۔ کس طرح سے؟ کوئی ترغیب دے کے، کوئی کسی کھلونے کا یا کسی بھی طرح سے اس کا لالچ دے کے، یا کچھ ڈرا دھمکا کے، کسی طرح سے اگر آپ کسی نیک عمل کو ان کی عادت بنا دیں گے تو وہ انشاءاللہ زندگی بھر ان کے ساتھ رہے گا اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔